قوم کی آواز، مریم نواز، مریم نواز، قوم کی بیٹی قوم کی آواز، مریم نواز، مریم نواز، چاروں صوبوں کی آواز، مریم نواز، مریم نواز، زندگی مجبوری ہے، نواز شریف ضروری ہے، زندگی مجبوری ہے، نواز شریف ضروری ہے، زندگی مجبوری ہے۔ السلام علیکم، کینن نیوز کے ساتھ میں ہوں آصف خان۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں شاہ فیصل ٹاؤن BS91 اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون لیڈیز ونگ کی سینئر نائب صدر شہناز اختر صاحبہ، جو کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو ہے اس علاقے سے آج جو ہے اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کرا کر آئی ہیں۔ تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آیا ان کی جو محنت ہے اور ان کی جو کاوشیں ہیں اس علاقے کے لیے اور پارٹی کے لیے، اس بیاف پہ کیا انہیں پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ باجی کیا کہتی ہیں آپ کہ آپ کی جو محنتیں ہیں، اتنی محنت کرتی ہیں آپ پارٹی کے لیے اور علاقے کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، علاقے کی عوام کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، تو اس چیزوں کو دیکھ کے کیا پارٹی آپ کو ٹکٹ دے دے گی؟ بالکل، میں پورا امید ہوں کہ میری محنت کو دیکھتے ہوئے مجھے ضرور ٹکٹ سے نوازیں گے۔ بہرحال پھر بھی میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکن ہوں اور جو میرے قائدین کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے ایکسیپٹ ہوگا۔ مجھے ٹکٹ دیتے ہیں تو بھی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، نہیں دیتے تو بھی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں اپنے قائدین کا بازو بن کے یہاں پہ کام کر رہی ہوں 35 سال سے، اور مزید جب تک زندگی یہ کرتی رہوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات۔ اچھا باجی، دیکھنے کو آ رہا ہے کہ نئے چہرے جو ہے وہ سندھ سے ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سندھ کی بات نہیں کروں گی، یہ پورے پاکستان میں نئے چہرے آ رہے ہیں تو الحمدللہ آنے چاہیے، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے قائدین کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا، وہ نئے آنے والوں کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں یا پرانے کو دیتے ہیں یا ملا جلا کے دیتے ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے قائد جو ہیں وہ سیاست کے ایک بادشاہ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں گے۔ ہمیں ان کے فیصلوں پر بالکل دل و جان سے قبول کرتے ہیں ان کے فیصلوں کو۔ اچھا باجی، یہ بتائیے گا کہ جب سے مریم صاحبہ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں ایکٹیو ہوئی ہیں تو لیڈیز ونگ میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت مطلب جذبہ اور جنون کے ساتھ جو ہے وہ ورکرز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو کیا ایسا دیکھ لیا مریم صاحبہ میں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میاں نواز شریف اپنی شریک حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی لخت جگر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کیونکہ ان کا ماضی بے داغ تھا، جھوٹے الزامات تھے، جھوٹے کیس تھے، تو پھر بھی وہ اپنے پاکستان کی خاطر اپنی بیٹی کو لے کے آ کے جیل چلے گئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ مریم بی بی ایک دلیر باپ کی دلیر بیٹی ہے، شیر باپ کی شیرنی بیٹی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کی غیر موجودگی میں اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی پارٹی کو بہت احسن طریقے سے سنبھالا اور یوتھ اکٹھی کی۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں کراچی کے اندر رہتی ہوں، جب مریم کا جلسہ پہلا ہوا ملتان میں تو میں کراچی سے جلسہ ملتان کے اندر شامل تھی۔ انہوں نے پانی چھوڑ دیا اسٹیڈیم میں جہاں جلسہ کرنا تھا، تو ہم نے روڈ پہ گھنٹہ گھر پہ کیا، مطلب بہت دنیا تھی۔ الحمدللہ ہم اپنی ببر شیرنی مریم امید سحر مستقبل کی وزیر اعظم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ جب انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا تو میں کراچی سے لاہور گئی، جلسے کے اندر شرکت کی۔ انہوں نے وہ لندن سے آئیں لاہور ایئرپورٹ، تو میں اپنے کراچی سے ان کا لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کرنے گئی۔ میرا جو شوق ہے، جب اسلام آباد گئی، وہ 180 سے ریلی لے کر اسلام آباد کے لیے گئی، تو میں 180 سے ان کے شانہ بشانہ اسلام آباد پہنچی اور میں نے وہاں بھی جلسہ اٹینڈ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں اتنے دکھوں کے اندر، وہ بہت دکھی ہیں۔ وہ جو ان کا ہے نا کہ بیوی کو چھوڑ کے آنا، اپنی والدہ کو چھوڑ کے آنا، آپ یقین کریں ہم یہ دکھ ساری عمر نہیں بھول سکتے۔ جن کے ساتھ یہ ہوئی ہے وہ کیسے بھولیں گے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ جنہوں نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، میرا قائد ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو ظلم کر لیا، مگر میرے ملک کے ساتھ ظلم کیوں کیا، میری عوام کے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ تو اس کا
जो नतारा थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई मैली आंख से हमारे पाकिस्तान को ना देख सके और इस तरह का तबाह ना कर सके पाकिस्तान को। अच्छा बाजी, ये बताइएगा कि जब भी मियाँ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो देखने को ये आया है कि सिंध पर उन्होंने नज़रसानी नहीं की, हमेशा वो पंजाब को ही देखते रहे। क्या इस दफ़ा आपको लगता है कि अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो सिंध को भी देखेंगे वो? हाँ, देखें, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगी। सी पैक वो सिंध में लाए हैं। ग्रीन लैंड उन्होंने सिंध में बनाई है। अमन उन्होंने सिंध में कायम किया है। K4 मंसूबा वो सिंध में लाए हैं। मगर ये है कि यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो हमारी इत्तेहादी थी। तो लिहाज़ा उस वक़्त मियाँ साहब इतना वो नहीं करते थे कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात थी। लिहाज़ा अब जो है वो बहुत बब्बर शेर बन के सिंध में एंट्री मारी है उन्होंने, और हमें भी उन्होंने इतना एक्टिव कर दिया है, यकीन करें कि हर घर की हमारी जो मुस्लिम लीग की लेडीज़ है या मर्द है या बच्चे हैं, वो इतने एक्टिव हो गए हैं कि हमारे सिंध के अंदर अब इंशाल्लाह ताला दुआ हमारी ये है कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ की ज़रूरत यहाँ पे है, और हमारा सिंध जो है इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न करेगा। जैसे लोग हमें कहते हैं कि पंजाब गए थे, मज़ा आ गया, मियाँ साहब ने ये, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सिंध का भी नाम मियाँ साहब के साथ ऐसे ही जुड़े कि जैसे पंजाब का जुड़ा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो है ये वो शेरनी है कि जो 35 साल से स्ट्रगल कर रही है इस पार्टी के अंदर और मेहनत से अपने काम को मनवाती हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, एक नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।